ٹھیک کچھ دیر بعد اپنے وقت پر عالم گھر پہنچا اور اس کے پیچھے ہی برہان بھی آ ٹپکا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے مسکان کا دل بری طرح دھڑکا۔ سب راضی تھے تو کیا کچھ ہی دیر میں وہ مسکان سے مسز برہان بن جائے گی؟ یہ سوچ ہی ایسی تھی کہ اس کا انگ انگ سرشار ہو گیا اور دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا۔ کیوں کرنا چاہتے ہو میری بہن سے شادی؟ عارف نے سخت لہجے میں سرد مہری سے کہا۔ برہان نے بلیک 3 پیس سوٹ میں لبوں میں سگریٹ دبائے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے عالم پر ایک نظر ڈالی اور عارف کو دیکھا۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا الٹا سوال عارف کو دل ملا گیا اور ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی مسکان نے دانت پیسے۔ میں تمہیں بتا دوں گی ایس پی، شادی کیوں کرتے ہیں، وہ دانت کچکچا کر گویا عہد کرنے لگی۔ حقیقت بتاؤ، سعید نے پوچھا تو برہان نے سانس خارج کیا، آخر جھوٹ کا سہارا جو لینا تھا۔ پسند کرتا ہوں، اس کے جواب پر سعید کی تمسخر اڑاتی نظروں پر وہ دانت پیس گیا۔ کب سے؟ دوسرا سوال۔ بچپن سے۔ وہ غصے سے گویا ہوا۔ عارف نے آنکھیں گھمائیں۔ راستہ ناپو، ہمیں ایسے مجنوں ٹائپ لڑکے کی ضرورت نہیں اپنی بہن کے لیے، سعید کہہ کر اٹھا اور برہان کو سراسر اپنی بے عزتی لگی۔ کچھ دنوں سے، اس نے جواب دیا تو سعید کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اور تم رشتہ مانگنے آگے؟ اس دیدہ دلیری سے اکیلے، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ۔ ایس پی، بہن ہے، بوجھ نہیں، جاؤ پہلے سربراہ کو لاؤ، بعد میں سوچیں گے، وہ کہتا باہر کی جانب مضبوط قدم قالین پر رکھتا چلا گیا۔ عارف مسکرا دیا اور برہان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ مسکان نے بھی جاتے ہوئے سعید عالم کی پشت دیکھی۔ اسے تو قائل کرنا وہ بھول ہی گئی تھی، اصل دیو دشمن تو یہ سامنے والا تھا۔ عالم نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں، بات کا بات پر سوچیں گے، عارف بھی کہہ کر چلا گیا، مسکان پہ جتاتی نظر ڈال کر۔ ان کے جاتے ہی وہ غصے سے بھرے کھڑے برہان کے سامنے آئی۔ جاؤ کسی دوسری کو ڈھونڈو اپنے ایگریمنٹ کے لیے۔ وہ مایوسی سے گویا ہوئی کہ برہان نے سوچ سے سر نکال کر سامنے آیا اور لبوں پر تبسم سجا کر اس کے سامنے آ رکا۔ مسکان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ایگریمنٹ پر تم ہی فٹ آ رہی ہو میڈم مسکان، دو بھائیوں کی لاڈلی۔ وہ لاڈلی پر زور دیتا کہہ کر وہاں ایک سیکنڈ مزید رکے بغیر چلا گیا۔ اچھا ہے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جیب سے ببل نکال کر منہ میں ڈالتی صوفے پر گر گئی۔ وہ شوز تلے سگریٹ کو مسل کر سگریٹ کی بو منہ سے خارج کرتا ایک گہرا سانس بھر کر دروازہ کھولتے ہال نما اپنی خوبصورت روم میں داخل ہوا تو نظریں سیدھا سامنے الماری سے اپنا ڈریس ٹٹولتی اس کی گھٹنوں تک آتی سفید شرٹ اور کھلے کالے لمبے بال جو اس کی پشت پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، وہ جھنجھلائی سی مہکتا گلاب لگ رہی تھی۔ عالم نے متبسم آنکھوں سے اس کے توبہ شکن سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتے دروازہ پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے بند کیا۔ Look at the word! توبہ شکن سراپا، اللہ اللہ۔ بھاری قدموں کی دمک چھوڑتے وہ آہستہ سے قدم اٹھانے لگا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر حور العین ٹھٹک گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور عالم کا سوچتی پسینے سے شرابور ہوتی جھجک کر پیچھے ہوئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سگریٹ اور اس کی خوشبو نے مزید اس کی موجودگی کا پختہ ثبوت دیا۔ اس کے اندر اتھل پتھل مچ گئی۔ اتنی جلدی جاگ گئی؟ عالم اس کے سامنے رکا تو حور العین اس کے چوڑے مضبوط جسم کے سامنے دب گئی۔ وہ نیند نہیں آ رہی تھی، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اس کا گمبھیر بھاری لہجہ، اس کی قربت پر اس کی ٹانگیں سانس چھوڑ رہی تھیں، پاؤں سن ہو گئے تھے۔ شرم و گھبراہٹ نے ایسا حال کر دیا تھا کہ وہ اس کی کھلی لمبی آستینوں سے اپنی مومی گداس انگلیاں نکال کر منہ پر رکھ کر سانس بھرنے لگی۔ Everything is okay, take it easy۔ اس کی کانپتی مومی انگلیاں منہ سے ہٹائے لہجے میں بلا کی نرمی سمائے وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ میں فریش ہو جاؤں؟ اسے اپنی حلیے سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنی عجیب لگ رہی ہوگی اور اسے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ انگلیوں کی مدد سے بار بار شرٹ کو نیچے کھینچ رہی تھی۔
رخسار دہک کر لال ٹماٹر ہو گئے تھے کہ خون کی گردش پر اسے لگا اس کی رخسار سے جھلک پڑے گا۔ سعید نے سر ہلایا اور اسے ساتھ لگا کر الماری سے اس کے لیے کافی ڈریسز کو چھوڑ کر خوبصورت میرون کلر کا لانگ فراک نکالنے لگا جس پر گولڈن نفیس کام تھا۔ وہ اس کی پسند کے کپڑے ہی تو پہنتی تھی، ہر چیز اس کی پسند کی ہوتی تھی، اور جب وہ اس سے پوچھتا تھا کہ کیسے ہیں تب وہ انہیں ہاتھوں سے محسوس کر کے انگلی سے اوکے کا اشارہ دیتی۔ رنگوں سے تو واقف نہیں تھی، صرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا تھا آنکھوں میں۔ نور بتاتی تھی کہ یہ گلابی کلر ہے اور وہ پوچھتی تھی کہ گلابی بھی کون سا رنگ ہے، تب نور بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی تھی اسے اور بات بدل دیتی تھی۔ یہ تم پر آج بہت خوبصورت لگے گا، جیسے تم آج مہکتا تازہ گلاب لگ رہی ہو ویسے ہی یہ تمہارے سراپے کو اور تازگی بخشے گا۔ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا کہ حور بے ساختہ بے ترتیب دھڑکنوں اور بدحواسی سے انگلی دانتوں تلے دبا گئی کہ خود ہی سسک اٹھی۔ اف! اس کی کراہ پر عالم کی نظریں اس کی شفاف میدے جیسی رنگت والی سراہی گردن سے بھٹکتی اس کی انگلی پر آئیں تو خون کی ننھی سی بوند دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آنکھیں جو خمار آلودہ ہوئی تھیں ایک دم ان میں پریشانی چھا گئی۔ یہ کیسے ہوا این؟ حور نے درد سے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائیں۔ عالم کی پریشان نظریں اس کی آنکھوں پر آئیں تو سرخی آلود آنکھوں میں تیرتے پانی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، منہ میں آ گئی۔ اس نے لمبی سی کھلی شرٹ کے آستین میں موجود ہاتھ سے آنکھیں مسلیں تو وہ اور حشر برپا کر گئی تھی عالم پر۔ کیسے آ گئی ڈارلنگ؟ اس نے اس کی انگلی کو لبوں سے لگایا تو حور کے جسم میں کرنٹ پھیل گیا۔ خود چلی گئی۔ اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ ہکلائی تھی۔ چھوڑیں، وہ مچھلی تھی اس کے حساد میں۔ صبح تو نہیں ہوئی جانے عالم؟ اس کی تھوڑی پر موجود تل پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اس کی سانسیں حلق میں دبا گیا۔ ہو گئی ہے، میں نے ابھی کھڑکی پر اپنے ہاتھ پہ دھوپ محسوس کی تھی۔ اچھا، بڑی ہوشیار ہو۔ وہ ہنس پڑا اور اس کی بدتر ہوتی حالت پر رحم کرتے اپنے حصار سے آزادی بخشی، جس پر حور نے دل پر ہاتھ رکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ تو میں ہوں، حور نے مدھم آواز میں کہتے چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ اچھا! عالم نے شرارتن انداز میں اچھا کو کھینچتے اس کی کمر کو اپنے ہاتھ سے جکڑا اور کھینچ کر اسے اپنے چوڑے سینے سے لگایا کہ وہ اچانک اس آفتاب پر بکھلا گئی۔ میں جاؤں؟ اپنی کمر پر اس کی مضبوط انگلیاں محسوس کرتے وہ منمنائی۔ آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اتنی جلدی؟ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے وہ گمبھیر سرگوشی میں بولا، ہاں، میں اچھا فیل نہیں کر رہی آپ کی شرٹ میں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ وہ منہ اس کے سینے میں چھپا کر جیسے گناہ کا اعتراف کرنے لگی اور اس کی ادا پر عالم نثار ہو گیا۔ ایک بار مسکرا کر دکھاؤ، پھر آزادی ملے گی۔ نرم سی گرفت میں اس کے ملائم ریشم جیسے بال لے کر آہستہ سے انہیں پیچھے کیا تو حور کا چہرہ بلند ہوا، پر وہ اس کی بات پر ہی حیران پریشان آنکھیں جھپکاتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی فرمائش کو۔ ایک تو تمہاری ادائیں ایسی ہیں کہ پتھر کو بھی پگھلا دو۔ اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو جھپکنے والی ادا پر وہ سرگوشی میں بولا تو خود بخود لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور عالم نے بڑی چاہت سے اس کے پنکھڑیوں جیسے گلابی لبوں پر مسکراہٹ دیکھی اور پھولے گالوں میں ڈمپل، اور جھک کر اس کے دونوں ڈمپلز کو باری باری اپنے لبوں سے چھوا کہ حور العین شرما کر نظریں جھکا گئی اور اس کی مونچھوں کی چبھن پر سمٹ گئی۔ اب جاؤ، جب تک میں ناشتہ لے آؤں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھوں میں ڈریس تھما کر وہ باتھ روم میں اسے چھوڑ گیا اور خود دروازہ بند کرتے باہر نکل آیا۔ کیا سب کے شوہر عالم جیسے ہوتے ہیں؟ شرم سے وہ دروازے کی پشت سے کمر ٹکا کر خود سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہوگا، یہ کروڑوں میں ایک ہوں گے۔ وہ سوچتی فریش ہونے لگی اور عالم کے لوٹنے سے پہلے شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلی۔ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور بالوں کو تولیے سے آزاد کیا تو بھیگے بال اس کی پشت پر پھیل گئے۔
तौलिया वो साइड पर रखती ड्रेसिंग टेबल पे हाथ रखकर ब्रश टटोलने लगी और जब उसके हाथ लगा तो उठाकर बालों में फेरने लगी, पर उलझे बालों में ब्रश उससे ज्यादा बुरी तरह उलझ गया। ई हुरुल ऐन ने दांत पीस कर गुस्से से आवाज निकाली। उसे हमेशा लंबे बालों से खार थी। वो नहीं चाहती थी इतने लंबे बाल जिन्हें संभालना उससे मुश्किल हो जाता था। उफ, मैं तुम सबको कटवा रही हूं, अभी के अभी मीसनी को बुलाकर, वो उन्हें धमकी देती बोली। रूम में ट्रे लेकर दाखिल होते आलिम ने उसकी गुस्से भरी आवाज बाखूबी सुनी थी। बगैर मुझसे पूछे। उसके लहजे में सख्ती थी जो हुरुल ऐन को लब दबाने पर मजबूर कर गई। मैं इनसे मजाक कर रही थी, ब्रश उसके हाथ में थमाते हुए वो बोली। आलिम के लबों पर तबस्सुम खिला। ये तुमसे करते हैं? आहिस्ता से बालों में ब्रश फेरते हुए पूछा। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, हूर हंसते हुए बोली। आलिम ने आईने में उसके मेहरून कलर में दमकते सरापे को देखा और उसके उलझे बाल सुलझाकर आगे रखते उसके नाजुक शाने पर अपनी थोड़ी टिकाकर उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू फैलाए और उसे पूरी तरह अपने हसार में ले लिया कि वो छुप गई उसके चौड़े सीने में। सलाम नहीं किया? गर्दन में मुंह छुपाते हुए पूछा। रात को किया था। हूर फिर से उसे पटरी से उतरते देखकर उंगलियां चटकाती मासूमियत से बोली। रात गई बात गई, नया दिन नई बात। उसे घुमाकर सामने किया। बोलो, उसके लरसते लबों पर उंगली फेरते कहा। हुरुल ऐन भीगी हथेलियों को आपस में मसलने लगी। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इंग्लिश सीखने की फरमाइश की। नाक सुकेड़ कर सोचती लब दबा गई। बोलो या मैं बुलवाऊं? उसे खींच कर सीने से लगाते कहा तो हुरुल ऐन सीने में मुंह छुपा गई। या अल्लाह, मैं जान गई हूं कि आपने मेरी आंखों में बिनाई क्यों नहीं दी, इसीलिए ना कि मैं शर्म से उस बेबाक इंसान को देख ना पाऊं। वो दिल ही दिल में सोचती सर हिलाने लगी, इकरार करती। अस्सलाम। वो अभी सलाम मुकम्मल करती कि इससे पहले ही सईद ने उसकी आवाज हलक में ही दबा दी। अब बोलो, वो मुस्कुराती आवाज में बोला। हूर ने बेबसी से उसके सीने पर मुक्का मारा। बहुत बुरे हैं। दूसरा मुक्का उसके मजबूत तवाना बाजू पर मारा। आई लव यू। मुंह बिगाड़ कर वो बोली तो आलिम हंस पड़ा उसके नक्श पर। आई लव यू टू। उसे बाहों में भरकर सोफे पर लाया और उसके झिझक शर्म को एक तरफ रखते उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा और बीच बीच में हूर जानबूझकर उसकी उंगलियों पर अपने दांत गाड़ देती और वो उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराता, दूसरा नवाला मुंह में डालता और हूर हैरान परेशान थी कि उस पर असर क्यों नहीं हो रहा। आप आज काम पर नहीं जा रहे? उसके वापस आने का कहने पर हूर ने हैरत से पूछा। नहीं, आलिम ने यकलफ्जी जवाब दिया। हैं? पर क्यों? वो सटपटा कर उठ खड़ी हुई और आलिम के लबों पर तबस्सुम खिला उसकी हालत पर। वापस आकर बताऊंगा। उसके सुर्ख टमाटर होते गाल को छू कर वो ट्रे उठाकर चला गया और हूर का सोचते ही ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुझे सो जाना चाहिए, वो हड़बड़ा कर सोचती, बेड की जानिब कदम उठाती, ऊपर चढ़कर कंफर्टर सर तक ओढ़े अंदर घुस गई। आलिम ने कोट हैंग करते उसके कंफर्टर में छुपे वजूद को देखा और मुस्कुराता बेड पर आया। बहुत खूब बेबी। उसकी सरगोशी पर हुरुल ऐन का मधुर खनकदार कहकहा गूंजा। बुरहान भाई, ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? नूर सीढ़ियां उतरती रोती हुई आसिया बेगम को साथ ले जाते बुरहान से बोली। तुम यहाँ अकेली हो? उसकी बात को नजरअंदाज करते पूछा। नूर ने ताज्जुब से उस बुरहान को देखा जो बिल्कुल बदला हुआ था। मैं आपसे कह रही हूँ कि ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और आप मेरी अकेली होने का पूछ रहे हैं। वो गुस्से से कहती दो दो सीढ़ियां साथ फलांगती ताई अम्मी के पास पहुंची। दोनों आ जाओ, वो कहता नूर को शुश्तर छोड़कर आगे बढ़ गया। ये क्या हो गया है इन्हें ताई अम्मी? वो हैरान सी आसिया बेगम से पूछने लगी। मत पूछो बेटा, पागल हो गया है। उस गुंडे की बहन से शादी करने जा रहा है और रिश्ते के लिए तुम्हारे ताया अब्बू और मुझे साथ लेकर जा रहा है बाबला। आसिया बेगम आंसू पूंछती हुई बताने लगी। नूर सकते में थी।
میں داد کو کال کرتی ہوں، وہ کہہ کر موبائل کو سامنے کیا ہی تھا کہ برہان نے جھپٹ کر موبائل چھینا۔ چلو امی، ورنہ آپ میری لاش دیکھیں گی۔ اگر آپ نے آج میرا رشتہ نہیں مانگا تو میں یہ ملک ہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، وہ دھاڑ کر بولا کہ آسیہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ گئیں۔ برہان، کیا کر رہے ہیں؟ نور صدمے سے گویا ہوئی تو برہان نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ چپ چاپ پیچھے آؤ، ورنہ اگر میں یہاں سے نکلا تو ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا، وہ کہہ کر رکا نہیں اور آسیہ بیگم بے آواز آنسو بہاتی اس کے پیچھے آئیں اور ان کی حالت کے زیر نظر نور بھی پیچھے بھاگ آئی۔ کہیں مسکان کی تو بات نہیں کر رہے، وہ سوچتی گاڑی میں آسیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی۔ برہان بھائی، موبائل دیں، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے برہان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ چپ کر کے بیٹھو، مل جائے گا تمہیں موبائل۔ ایک جھڑک نے ہی نور کا منہ بند کر دیا اور وہ ڈبڈباتی نظروں سے آسیہ بیگم کو دیکھنے لگی، اور آسیہ بیگم تو کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ انہیں برہان کے تیوروں سے خوف آ رہا تھا۔ جوان خون تھا، کیا کر گزرے ان کا اتنا سلجھا سمجھدار بیٹا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی درگور کر دی۔ گاڑی عالم کے بنگلے کے سامنے رکی، جہاں پریشان سے کمال صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ برہان، کیوں بلایا ہے یہاں؟ کمال صاحب نے غصے سے پوچھا۔ اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے، وہ کہتا گاڑی لاک کرتے تمسخر بھری نظریں ان پر ڈالی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ غصے سے بھڑک کر دھاڑے پر لہجہ کانپ رہا تھا۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، آپ دونوں نے بنایا ہے مجھے پاگل، وہ آس پاس کا خیال کیے بغیر گرایا۔ کمال صاحب اس کے مسلسل گستاخ لہجے پر خونخوار ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ چلو واپس بیگم، یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ کہہ کر آسیہ بیگم کو ساتھ لے جانے لگے اور نور کو بھی اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے تمسخر بھری نظروں سے پکارا، جائیں، شوق سے جائیں، پر ذرا کمال صاحب یہاں بھی نظریں ڈالتے جائیں۔ وہ ٹھٹک کر رکے اور غصے سے مڑے۔ تمہاری یہ مجال نافرمان، تم باپ کو نام سے پکارو گے؟ وہ دھاڑ کر اس کی جانب لپکے، پر اس کے ہاتھ میں موجود امریکہ کی فلائٹ کے شام کے ٹکٹ دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اگر آپ نے اندر قدم نہیں رکھے تو میرے قدم ہمیشہ کے لیے پاکستان سے نکل جائیں گے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، اور کمال صاحب اس کے اس طرح بدلنے پر ششدر رہ گئے۔ اور پھر ہوا وہی جو برہان نے چاہا، کیونکہ اس بڑھاپے میں وہ بیٹے کی جدائی قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان کی بیگم۔ سب خاموش عالم کا چہرہ تک رہے تھے کہ اب کون سا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ شکر برہان نے اسے سمجھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھا۔ وہ نور کے ساتھ بیٹھی تھی، گولڈن فراک میں آسمان سے اتری حور ہی تو لگ رہی تھی۔ تائی امی نے بہت غور سے اس کے سرخ دمکتے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور وہ عمر گزار آئی تھیں۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے لبوں پر ٹکی شرمگی مسکراہٹ، نبینا آنکھوں میں چمکتے جگنوں سے اس کی خوش قسمتی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت مردانہ وجاہت کا مالک، جس کی شخصیت کے سامنے اس کے خوبرو بیٹا بھی دب گیا تھا، اس آدمی کے پاس حور العین اتنی خوش تھی۔ حیرت تھی، آخر وہ بھی مرد تھا، اور ایک مرد کیسے داغدار عورت کو اپنا ہمسفر بنا کر اتنا خوش رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوگی۔ پہلے سے حسین ترین لڑکی کو دیکھ کر کسی مہکتے گلاب کا گمان ہو رہا تھا۔ انہوں نے سر جھٹک کر عالم کو دیکھا، جس کی شخصیت پورے ڈرائنگ روم میں چھائی ہوئی تھی، اور جسامت کو دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ تو کوئی پتھر کے بت کا گمان دے رہا تھا، اور انہیں خوف سا محسوس ہوا۔ آخر کیسے حور العین اس دیو جیسے شخص کے ساتھ رہتی ہوگی؟ اگر کبھی جو ایک تھپڑ بھی پڑا تو اس نازک کی کیا حالت ہوگی؟ وہ جھڑجھڑی لے کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پر یہ بات کانوں میں بٹھا لیں سب، اگر مسکان کو کچھ ہوا یا اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تو میں ویسے ہی بیسٹ نام سے مشہور ہوں۔ آگے ایس پی اور کمال صاحب بہت سمجھدار ہیں، وہ تمسخر بھری نظر برہان پر ڈال کر بولا، تو کمال صاحب اسے پورا یقین دلانے لگے۔
اور برہان خاموش بیٹھا تھا۔ ہم صرف سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ولیمہ میرے چھوٹے بیٹے کی رخصتی میں کریں گے، آسیہ بیگم نے کہا تو عالم نے عارف کو دیکھا جس نے سر ہلا کر اپنی رضامندی دی تو اسے کیا ٹینشن ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، کل شام کو نکاح کا وقت رکھ لیتے ہیں اور رات کو رخصتی۔ برہان کے لب ہلے تو سب نے ایک دوسرے سے مشورہ لیتے سر ہلایا۔ مبارک ہو برہان، حور العین عالم کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر بولی۔ تمہیں بھی، برہان نے بددلی سے کہا، پر چہرے پر تاثرات ظاہر ہونے نہیں دیے۔ عالم کی نظریں حور پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نور بھی ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی، بیچ بیچ میں اس سے کوئی بات کر لیتی تو حور مسکرا کر اس کا جواب دیتی اور اسے اپنی خوشحال زندگی کا یقین دلاتی، جو آسیہ بیگم کے کانوں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ انہیں پتہ نہیں کیوں حور پر رحم نہیں آ رہا تھا جو انہیں نور پر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر انہیں خوشی نہیں ہو رہی تھی، البتہ بیزاریت ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا، شاید اپنے بیٹے کی وجہ سے جو اس کی محبت میں ماں باپ سب کچھ بھلائے پتہ نہیں کن راہوں کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم مولوی صاحب کے ساتھ آئیں گے، کمال صاحب نے کہا تو عارف نے سر ہلایا۔ برہان نے خود میسج کر کے مسکان کو اپنے ماں باپ کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، ورنہ تو وہ خوشی سے اپنے ساس سسر سے ملنا چاہتی تھی، پر برہان کا حکم بھی آنکھوں پر تھا، تبھی اپنے روم میں ہی رہی اور عارف اس کے گریز کو شرم حیا سمجھ رہا تھا۔ آج ہم ساتھ چلیں گے شاپنگ کرنے شادی کی، حور ڈرائنگ روم میں بیٹھے LED پر نظر ٹکائے عالم سے بولی، جو ان کے جاتے ہی وہیں دراز ہو گیا تھا، اور ساتھ حور العین کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ ابھی عالم کی ساری توجہ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر تھی جو مونچھوں داڑھی سے کھیل رہی تھی۔ رات کو، وہ خوشی سے بولی۔ اس کے مان جانے پر عالم نے کچھ سوچتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ وہ غیر ارادی طور پر راضی ہو گیا اور حور نے خوشی سے نعرہ لگایا، میسنی چلے گی شادی کی شاپنگ کرنے ہمارے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ خود کر لے گی، عالم نے سختی سے کہا، کہیں پھر اسے ساتھ لے جانے کی ضد نہ کر لے۔ اور ویسا ہی ہونے والا کہ لب پھڑپڑا کر رک گئے۔ اوکے، ہم دونوں جائیں گے، ویسے میں کون سا سوٹ لوں؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ پوچھنے لگی تو سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ سارے لے لینا بیبی، سب تمہارے ہوں گے، جس پر بھی ہاتھ رکھو گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے بولا تو حور سر ہلا گئی۔ ویسے میں نے پازیب بھی لینی ہے۔ اوکے، اور وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور حور انگلیوں پر گن گن کر اپنی معصوم خواہشیں اسے سنانے لگی اور وہ غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ملیں گی؟ آخر میں گہرا سانس خارج کرتے پوچھا۔ ضرور ملیں گی، اس نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے حور العین شرما گئی۔ ہم کب چل رہے ہیں؟ وہ بے صبری سے ہاتھ مسلتی پوچھنے لگی۔ عالم نے عارف کی دی ہوئی فائل سے نظریں ہٹائیں تو سامنے گولڈن فراک میں صوفے پر پیر پسارے بیٹھی، بالوں کے جوڑے سے نکلتی شریر لٹوں کی جسارتیں برداشت کرتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عارف، مسکان کو آنے دو، چل رہے ہیں، وہ کہہ کر واپس فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی نہیں آ رہے، اتنی دیر کر دی ہے، غصے سے بڑبڑاتی وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی بالوں کی چوٹی بنانے لگی۔ عارف مسکان کو لے کر شاپنگ کروانے گیا تھا اور عالم نے کہا تھا ان کے آنے کے بعد چلیں گے، تب سے وہ بے صبری سے یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ ڈنر بھی کر لیا تھا اور ہضم بھی ہو گیا تھا۔ عالم، مجھے معلوم ہے یہ میسنی ہی دیر کر رہی ہوگی۔ ہاں، دلہن نہ ہو گئی کوئی میم ہی ہو گئی، وہ چڑ کر بولی۔ سعید نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ ایک، آپ جواب نہیں دے رہے، دوسرا میرا بیبی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، صبح سے نہیں ملی میں، وہ بڑبڑائی۔ وہ تپی ہوئی تھی اور عالم کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ دور بیٹھا تھا تبھی اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پا رہا تھا، پر غصے سے بل ڈالتی وہ ہر چیز پٹک کر گرا رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو عین؟ اس کے بال کو اس کی ظالم گرفت سے آزاد کرواتے وہ بولا تو حور العین نے منہ بنایا۔ ہم کب سے بیٹھے ہیں، کیا پتہ شاپ بند ہو جائے، پھر میں کہاں سے لوں گی پازیب، مانگ پٹی، چوڑیاں اور آئس کریم؟ وہ بھرائی آواز میں بول رہی تھی اور عالم اس کی معصومیت پہ لب دبا گیا۔
सब मिलेंगे मेरी ऐन को, अगर शॉप बंद हो गई तो हम वापस खुलवा लेंगे, पर खाली हाथ नहीं लौटेंगे। भला ऐसा हो सकता है कि मेरी ऐन फरमाइश करे और आलिम पूरी ना करे? जेब से छोटी सी मखमल की केस निकाल कर सामने रखी और खोलकर उसमें चमकते डायमंड के हार्ट में लिखे ऐन पर उंगली फेरी और फिर उसकी शफाफ सुराही गर्दन को देखा। उसकी लंबी काली चोटी को एक तरफ करते उसके गले में वो खूबसूरत सा पेंडेंट पहनाया। क्या है? हूर ने गले में सिरकते किसी चीज की मौजूदगी पर पूछा। पहना कर लॉकेट पर लब रखते वो बोला, आलिम की ऐन। हूर के गाल सुर्खी से तप गए और आलिम ने मुस्कुराकर आईने में दोनों का मुकम्मल अक्स देखा। आ गए, वो खुशी से नीचे से आती मीसनी की आवाज पर चहकी। यस, आ गए। उसने बेड से दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया और पाँव में नफीस सी सैंडल्स पहनाई। उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था, आंखों में जुगनू बरस रहे थे। सईद कोट पहनकर मोबाइल जेब में रखता रिवॉल्वर अपने पीछे लगाकर और शूज पहनकर उसके पास आया। आओ शहजादी। उसके माथे पर लब रखते उसे अपने साथ लगाया और रूम से बाहर निकला। वो आलिम के आसार में संभल संभल कर कदम रखती खुशी से उड़ रही थी। आपको मालूम है, पाजेब की आवाज मुझे बड़ी पसंद है। उसके बाजू पर सर टिकाकर वो जोश से बोली। सईद ने मुस्कुराते उसके सर को देखा। और मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है, वो बोला तो हूरुल ऐन की आंखें खुशी से नम हो गईं। सब कुछ खरीद लिया? कुछ रह तो नहीं गया? आलिम ने आरिफ से पूछा, जो गार्ड के साथ सामान अंदर रखवा रहा था। मुस्कान थकी हुई थी, इसीलिए चेंज करने चली गई। जी सब आ गया है, अब सिर्फ फर्नीचर रहता है, उसने बताकर मुलाजमा को जगह दी जाने के लिए। आरिफ ने आलिम को देखते कहा, जो हुरुल ऐन के साथ कहीं जाने के लिए तैयार थी। एसपी ने मना किया है फर्नीचर से और दीगर सामान से। एसपी की सुन कौन रहा है? तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, वो कहकर हुरुल ऐन को साथ लिए घर से बाहर निकल गया। पीछे आरिफ ने सर हिलाया। सारे रास्ते वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें सुनता आया और अब शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकते खुद बाहर निकला और एक गहरी नजर आस पास डालते हुरुल ऐन के लिए दरवाजा खोला। आओ डार्लिंग। उसने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से किसी मोम की गुड़िया की तरह उसे बाहर निकाला और गाड़ी लॉक करते सामने खड़े अपने आदमी को देखते हुए अंदर जाने लगा। वो लड़का उसकी गाड़ी के लिए था कि कहीं हुरुल ऐन को चोट पहुंचाने के लिए गाड़ी के साथ छेड़छाड़ ना हो। बहुत से लोग हैं यहाँ? हुरुल ऐन नर्वस होती हुई बोली। नहीं, बहुत कम है। उसके हाथ पर नरमी से दबाव देते यकीन दिलाया तो वो शुक्र का सांस भरकर रह गई और दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए ज्वेलर के पास आए कि वहां मौजूद लोगों की नजर भटक भटक कर इस हसीन मुकम्मल जोड़े पर जा रही थी। हुरुल ऐन ने अपने गिर्द हिजाब के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ रखा था और एक हाथ आलिम के मजबूत हाथ में देकर उसकी उंगलियों में अपनी कांपती उंगलियां फंसाई हुई थीं, तो दूसरे से उसके बाजू को जकड़ा हुआ था। आइए सर, तशरीफ रखें। शॉपिंग मॉल का ऑनर सईद आलिम को अपनी मिसिस के साथ देखकर एकदम खुशी से आगे बढ़ा और साथ लेकर सईद के ज्वेलरी की तरफ इशारा करने पर वहां लाया। कराची में कौन वो शख्सियत थी जो सईद आलिम से ना वाकिफ थी? एक उसकी पुर इसरार से शख्सियत और कुछ बढ़ती बिजनेस में कामयाबी से हर कोई उसे जानता था। शॉपिंग मॉल का ऑनर खुद उसके सामने मुख्तलिफ खूबसूरत नेकलेस दिखा रहा था और सईद को उनमें कोई भी हुरुल ऐन की गर्दन के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ उसकी शफाफ खूबसूरत सुराही गर्दन और कहाँ ये फीके से नेकलेस। आलिम, पाजेब। हुरुल ऐन उसे दूसरे नेकलेस निकालने का सुनते बाजू हिलाकर बोली। आलिम ने मुस्कुराती नजर उस पर डाली और उंगलियों पर कुछ नरम सा दबाव दिया, जैसे कह रहा हो मुझे याद है, और वो समझ कर सर हिला गई। कुछ भी उसके बराबर का ना लगा तो उसने इंतहाई महंगे खूबसूरत 3 डायमंड के सेट खरीद लिए और अब पाजेब चूड़ियां देख रहा था। सर, आप मैडम को पहना कर देखें। उस आदमी ने मशवरा दिया, बगैर जाने कि सईद को मशवरे देने वालों से कितनी नफरत है। सईद ने भूरी आंखें बाजेब से हटाई और इस मॉल के ऑनर को देखा, जो कराची का सबसे महंगा और मुल्क का मशहूर मॉल था। मुझे
फालतू बोलने वाले से सख्त नफरत है। वो गुस्से से बोला तो वो आदमी अपनी बेइज्जती पर गड़बड़ा गया और शर्मिंदा होकर नजरें फेर गया। पैक कर दो ये सब। उसने मुख्तलिफ डिजाइन्स की 10 खूबसूरत पाजेब को पैक करवाया और चूड़ियां ली। फिर उसकी छोटी छोटी फरमाइशें सुनता और उसे लेकर देता। पीछे खड़े उसके दोनों आदमियों ने बैग्स थाम रखे थे और खुद उसके साथ कदम बढ़ाता उसकी सरगोशियां सुन रहा था कि अचानक खनकदार कहकही गूंजे। सईद ने जरा सी नजरें हटाई और सामने देखा, जहां कुछ लड़कियों का टोला शॉपिंग करने के साथ साथ हंसी मजाक कर रहा था और चोर सी नजरें उन दोनों पर भी थीं। आलिम, मत देखिएगा वहां। आपको मालूम है, मामा कहती हैं जो लड़कियां गैर मर्दों के सामने ऐसे कहकहे लगाती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो उन मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं और मैं जानती हूँ ये लड़कियां आपको देखकर ही ऐसे हंस रही हैं। आप वहां ना देखें, मैं घर चलकर आपको कह लगा कर दिखाऊंगी, प्लीज। हूर का कहना था कि सईद ने उसकी बात पर जोरदार कहका लगाया। मुझे मंजूर है, उसने झुक कर सरगोशी में कहा और हूर जो उसके कहकहे पर खिफ्फत से सुर्ख हो गई थी, उसके हामी भरने पर झट से सर हिलाया। ओह, मैं तो बालों की क्लिप लेना तो भूल ही गई। अचानक उसने सर पर हाथ मारकर कहा। सईद ने उसे देखा। अगर वो इस मॉल को देख लेती तो कभी इतनी छोटी छोटी चीजों का ना कहती। आओ ले ले मेरी जान, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उसे लेकर वापस आया और मुख्तलिफ हेयर क्लिप्स लेने लगा। पीछे खड़े उसके आदमी सईद आलिम की हालत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगे, जो अब हेयर पिन्स ले रहा था। ओह सईद, मैंने तो रिंग से नहीं ली, ये मीसनी की शादी पर मैंने जरूर पहननी है। और कैचर, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, उफ, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। वो परेशान सी बोली तो सईद ने गर्दन घुमाकर अपने आदमियों के हाथों में थामे बैग्स को देखा। कसूर उसका नहीं था, उसने एक एक का कहा था और वो 5, 10 साथ लेकर दे रहा था। यार करो, रहना गया हो कुछ, फिर घर चलकर कुछ मत कहना कि ये रह गया। वो तीसरी बार वापस आया उसी काउंटर पर और हूर के रह जाने वाली चीजें लेने लगा। और कुछ, उसने 3 बैग्स मजीद अपने आदमियों को थमाए और अब वो ड्रेस लेने चल पड़े। सोच रही हूं, हूर ने सर हिलाते कहा और सईद ने एक इंतहाई खूबसूरत डीप रेड कलर का लहंगा लिया उसके लिए और 2 जोड़े साथ में दूसरे भी। कौन सा सूट लिया है? गाड़ी में बैग्स रखने के बाद वो फ्रंट सीट पर आई तो पूछा। ब्राइडल, कहकर अपने आदमियों को जाने का इशारा देते गाड़ी स्टार्ट की। है? कौन सा? ये कैसा नाम है? ब्रादल? ब्रादल भी कपड़े होते हैं? वो हैरान सी हुई, उसने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। वैसे कपड़ों का कसूर नहीं, आपकी अंग्रेजी ही मरी हुई है। मैं एवं ही आपको पढ़ा लिखा समझ रही थी। वो नाक सुकेड़ कर बोली तो आलिम हंस पड़ा। ये बात तो 100% ठीक कही। मेरी अंग्रेजी इतनी मरी हुई थी कि जब जिंदा होती है तो तुम्हारे चेहरे का रंग गुलाबी से सुर्ख कर देती है। उसने मुस्कुराते तायद की। हुरुल ऐन ने उसकी मायनी खेज बात समझकर मुक्का बाजू पर मारा। एक तो आप बहुत बदतमीज हैं आलिम, वो शर्म से बोली। और मुझे बदतमीज बनाने वाली तुम हो ऐन। वो फिर बाज ना आया। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? वो कानों को हाथ लगाकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगी। तुम कैसी लगती हो मुझे ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर फिर सुनने का मूड है तो घर पहुंचने का इंतजार करो यार। जो मायनी लहजे में कहता उसे पानी पानी कर गया। कौन सा फ्लेवर खाओगी? उसकी मुसलसल खामोशी पर मुस्कुराते उसने पूछा। चॉकलेट। हूर मुस्कुराती बोली तो खिड़की के बाहर खड़े अपने आदमी को चॉकलेट का कहा। वो मुअद्दब सा सर हिलाकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चला गया। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? वो उसकी तरफ रुख करके बोली और सईद ने सामने से नजरें हटाकर उसकी तरफ नजरें की। तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है डार्लिंग बार बार सुर्ख होने का। उसके जवाब पर हुरुल ऐन शर्मिंदा हो गई। इसमें सुर्ख होने की क्या बात है? सिर्फ पसंद ही तो पूछी है। वो मुंह भुला गई। सईद ने अबरू उचकाई। मुझे ये फ्लेवर पसंद है, खिलाओगी? उसने अपनी उंगली उसके गुलाबी लबों पर रखी और हुरुल ऐन से तो पलकें उठाना महाल हो गया। सुर्ख क्या, वो उसके गंभीर लहजे और बेबाकी पर लाल पीली नीली हो गई। माथे पर नन्ही नन्ही पसीने के कतरे नमूदार हुए।
सर, सईद की पुरशौक नजरों को अचानक उसके आदमी की आवाज ने हटाया और उसने आइसक्रीम लेकर हूर को थमाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब खा लो, मेरा यहाँ खाने का कोई इरादा नहीं, उसके बाल सहलाते हुए कहा तो हूर ने नजरें घुमाई और हिम्मत करके लबों से लगाई। सईद मुस्कुरा दिया। शर्म नाम की तो चीज नहीं है इनमें। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई तो आलिम का कहकहा गाड़ी की फिजा में गूंजा। सब तैयार थे। नूरुल ऐन ने ग्रीन पाँव को छूते लॉन्ग फ्रॉक को पहना था जिस पर गोल्डन नफीस काम था और नफीस सी ज्वेलरी। खूबसूरत हेयर स्टाइल में वो इस कदर हसीन लग रही थी कि सीढ़ियां उतरते दाद की नजरें जब आसिया बेगम के साथ खड़ी उस पर पड़ी तो कदम वहीं ठिठक कर रुक गए और बेताब नजरें उसके खूबसूरत सरापे से उलझने लगीं। उसके मासूम नक्श इस कदर प्यारे थे कि दाद का दिल मचल कर उसे छू कर महसूस करने की जसारत पर उकसा रहा था। नाक में पहनी चमकती नोजपेन उसके हुस्न में 4 चांद लगाकर कयामत बर्पा कर गई थी। अरे दाद, आ गए बेटा। आसिया बेगम की नजरें सीढ़ियों पर खड़े दाद पर पड़ी तो वो बोली, जी अम्मी जान। वो उन्हें मुस्कुरा कर देखता बोला तो नूर ने उसकी तरफ नजरें उठाई। वो चलता उसके पास आया। दोनों की नजरें मिली और नूर उसकी नजरों में मोहब्बत, सताइश, आंच देते जज्बात पर उसकी पलकें लरस उठी और अपने दिल की धड़कनों से खौफजदा होती वो गुस्से से नजरें फेर गई। कमीना ना हो तो एक्सरे निकाल रहा है, वो उसकी छिछोरी नजरों से खफा होती बुड़बुड़ाई। दाद जो आंखों में मोहब्बत का समुंदर बसाए उसे देख रहा था, उसकी इस तरह नजरें फेरने पर लब दबा गया और खुद भी नजरें फेर ली। चलो मेरी बोनी, अपने ही आस्ताने पर चल रही हो, वहां तफसील से मुलाकात करेंगे। वो दिल में सोचता उसके सरापे पर एक गहरी नजर डालकर आगे बढ़ गया। उसने रोका था बुरहान को कि इस कदर जल्दबाजी कैसी, पर बुरहान ने कह दिया था कि मेरे मामले में कोई ना आए, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, फिर कल क्यों नहीं। और दाद उसके अट्टल अंदाज को देखकर खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था मुस्कान भी उससे मोहब्बत करती है और वो ऐसी लड़की नहीं थी जिस पर जुल्म जबर किया जाए। वो तो खुद एक गुंडी थी, एसपी को ठीक करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी, वो जानता था। चले। पिंक फ्रॉक में अपनी पैरी की उंगली थामे सफेद कलफदार शलवार कमीज में बुरहान अलवी हाउस में दाखिल हुआ। कमाल साहब ने गुस्से से देखा और आसिया बेगम को इशारा किया। चंद खानदान की औरतों के साथ कुछ गवाहों की मौजूदगी में आलिम के बंगले में वो दाखिल हुए और उनकी गाड़ियां पार्किंग एरिया में रुकी। वाह दोस्त, हम यहाँ से मामा लेने आए हैं, वो खूबसूरत बंगले को देखते हुए बोली तो आसिया बेगम ने नागवारी से छोटी सी मुस्कान को देखा जो उसके बेटे पर पूरा कब्जा कर चुकी थी। यस माई फैरी, आपके दोस्त यहाँ से मामा लेने आए हैं। वो एक नजर कमाल साहब पर डालकर बोला और आगे बढ़कर सामने खड़े आरिफ की गल लगा। निकाह सादगी से हो रहा था, इसीलिए ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ चंद ही थे करीब के लोग। आरिफ सबसे मिलता कमाल साहब के साथ मिलने लगा तो उन्होंने एक नजर उसे देखकर मुंह फेर कर अंदर बढ़ गए। आरिफ ने उलझी नजरें दाद पर टिकाई और फिर बुरहान पर जिसके लबों पर एक मखसूस मुस्कुराहट थी। सॉरी अब्बू, गुस्से में हैं इतनी जल्दी शादी करने पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बुरहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराहट से उसे आग लगाई और लफ्जों से तसल्ली दिलाई। बुरहान अलवी, मैं तो समझ सकता हूँ, पर अपने अब्बा साहब को कहिएगा अपना गुस्सा अपने पास रखें, वरना मेरे पास मत आइएगा किसी किस्म की शिकायत को लेकर। हाँ, वो जो मायनी लहजे में कहते अंदर बढ़ गया। बुरहान ने सर झटका। वो गोल्डन ब्राइडल लहंगे चोली में बड़े से दुपट्टे से उलझती बाथरूम से बाहर आई और गिरती गिरती बची, क्या बेहुदा कपड़े भेजे हैं एसपी ने। मैम आप यहाँ बैठे, मैं आपको तैयार कर दूं। पार्लर वाली ने उसे देख कर कहा, अबे जारी, मेरे को नहीं करवाना लेपापूती, अपन ऐसे ही एसपी को पसंद है, तू निकल यहाँ से। वो गुस्से से दुपट्टा नीचे फेंकती बोली और वार्डरोब को टटोलने लगी। मैम आप दुल्हन हैं, आपको आज स्पेशल तैयार होना है, आपके भाई ने भी हदायत की हैं आपको तैयार करने की। पार्लर वाली उसकी लैंग्वेज पर हैरान होती इस अनोखी दुल्हन को देखने लगी।
مسکان نے اس کی بکواس پر اسے گھورا اور سامنے سائڈ ٹیبل کی دراز سے پسٹل نکال کر اس کے پاس آئی۔ تیرے کو کیا چاہیے چڑیا؟ یہ کہ پہلی ہی رات اپن کو وہ اڑا دے؟ اپن کی کوئی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ لڑکی اب نکل، ورنہ اس کی 6 کی 6 گولیاں تیرے بھیجے میں گھسا دوں گی۔ وہ دلہن کے لہنگے میں کھلے گولڈن بال شانوں پر پھیلائے، خوبصورت سنہری آنکھوں والی مسکان پوری گنڈی بنی غصے سے پسٹل کا منہ اس پارلر والی کے ماتھے پر ٹکا کر بول رہی تھی، اور پارلر والی اسے وحشت بھری پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر نتیجتاً اچانک ہی لہرا کر نیچے گری۔ لو جی، یہ حال ہے آج کل کی لڑکیوں کا، چڑیا جتنا دل ہے ان کا۔ وہ نیچے پڑی پارلر والی کو دیکھ کر منہ بنا گئی۔ مسکان میری جان، تم ریڈی ہو؟ دولہے والے آ گئے ہیں مولوی کے ساتھ۔ عارف کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر نیچے پڑی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں تیار ہوں، اس نے ہکلا کر کہا اور پستول واپس دراز میں رکھی۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی محبت بھری آواز پر مسکان نے ماتھا مسلا۔ 2 منٹ رکو عارف، ایک سوچ کے دماغ میں لپکتے ہی اس نے عارف سے کہا اور اس لڑکی کو بازو سے گھسیٹ کر بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ اب ہوش میں آ کر میرے نکاح کے چھوارے کھانا۔ ہاتھ صاف کرتی باتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس نے روم کا دروازہ کھولا تو عارف مسکراتا اندر داخل ہوا، پر اس کے میک اپ سے صاف چہرے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ لڑکے والے آ گئے ہیں۔ کہاں گئی وہ پارلر والی؟ روم میں جھانکتے ہوئے وہ بولا۔ باتھ روم میں گئی ہے، ہو رہی ہوں تیار۔ تیرے کو کیا کہنا ہے میرے سے؟ گھبراہٹ چھپا کر وہ عجلت سے بولی۔ کچھ نہیں، صرف تمہیں پیار دینے آیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بولا۔ دیکھ مسی، ہماری ماما نہیں جو تمہیں اس موقع پہ سمجھائیں، پر میں اتنا کہوں گا وہاں سب کی عزت کرنا، اور مہربانی کر کے اب اس لینگویج کو ٹھیک کرو۔ جیسے ٹھیک سے بولتی ہو ویسے ہی بولو۔ باقی رہی برہان کی بات، تو اس کی عزت کرنا، تبھی وہ تمہاری عزت کرے گا۔ عارف نے اسے ساتھ لگاتے ماتھے پر لب رکھے اور سر تھپتھپایا اور نم آنکھوں سے نظریں چراتا وہاں سے چلا گیا۔ اف، کیا کروں؟ ایک دل عارف کو چھوڑنے کو نہیں چاہتا، دوسری طرف ایس پی کے بغیر نہیں رہتا، کہاں جاؤں؟ وہ پریشانی سے سوچتی واپس وارڈروب کے سامنے آئی۔ تم تیار ہو مسکان؟ نور العین نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی لمبے سے دوپٹے میں گھونگھٹ کے مسکان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے برہان بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں؟ وہ ساتھ بیڈ پر بیٹھتی بولی۔ میرے کو سب معلوم ہے۔ وہ جو مسکراتی دیکھ رہی تھی کہ کیسے بالکل مشرقی بن گئی تھی، اس کے میرے کو کہنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پارلر والی کہاں ہے؟ باہر عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں تیار کر رہی ہے۔ سر جھٹکتی نور یہاں وہاں دیکھتی بولی۔ وہ چلی گئی ہے، اسے جلدی تھی اسی لیے۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا گئی۔ حور العین کہاں ہے؟ وہ حور العین کی غیر موجودگی پر پوچھنے لگی۔ کیا تیرے یہاں دلہن سے یہ سب پوچھتے ہیں؟ اس نے گھونگھٹ کے نیچے سے پوچھا تو نور ہڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ تو میں بس اس کی غیر موجودگی پر پوچھ رہی تھی۔ شرمندہ ہوتی وہ صفائی دینے لگی۔ اوپر اپنے روم میں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی اور خاموش ہو کر مزید شرمندہ ہونے سے چپ بیٹھ گئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سعید سے حور العین نے پوچھا تو اس نے آئینے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں بالوں کو سٹائلش جوڑا بنائے جو اسے ابھی پارلر والی بنا کر گئی تھی، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، گلے میں نیکلیس، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں، میک اپ سے پاک اس کا معصوم چاند کی طرح چمکتا چہرہ تعریف کے لیے لفظ چھین گیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سعید نے مسکراتے خود پر پرفیوم چھڑکا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے؟ اس پارلر والی نے تو اتنی تعریف کی تھی اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے؟ اب مجھے پورا یقین ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ سعید نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جانے عالم، میں کیوں جلنے لگا اپنی شہزادی سے؟ اس نے پرفیوم رکھتے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی نرمی سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور پھر آئینے میں دونوں کے مکمل عکس کو دیکھنے لگا۔ اسی لیے کہ آپ میرے جتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، میرے جتنے ہوشیار بھی نہیں ہوں گے، سمجھدار نہیں ہوں گے۔ وہ چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی۔ ایسے ہی لوگ جلتے ہیں ایک دوسرے سے جس طرح آپ جلتے ہیں مجھ سے۔
वो एक अदा से अपनी उंगली पर आगे रखी नागिन जैसी बालों की लट को लपेटने लगी। आलिम से मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो गया। जलता मैं नहीं, जल मेरा दिल रहा है इस वक्त तुम्हें बाहर निकालने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों यहीं रह जाएं, एक दूसरे के साथ, और सिर्फ आलिम और उसकी एन। और मैं तुम्हारी ढेर सारी तारीफ करूं, कुछ सरगोशियों से तो कुछ अपनी मोहब्बत के अमल से। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर अपनी मोहब्बत की लाली बिखेर दूं। हाँ, वो उसे अपने हसार में लेकर उसके कानों में पहने टॉप्स को लबों की हरारत से छूते सरगोशी में बोला कि हुरुल ऐन की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। माथे पे पसीने के साथ हथेलियां भीग गईं, उसके फूले रुखसार तप कर खून छिड़काने लगे और उसकी सांसों की तपिश से वो लरसने लगी। नहीं, मुझे जाना होगा, वरना नीचे सब क्या सोचेंगे। अपनी मुट्ठी में दबी लिपस्टिक पर पकड़ मजबूत करती वो हिम्मत करके बोली, सब कौन होते हैं हमारे बारे में सोचने वाले? उनकी गर्दन अलग कर दूं जो हमारी प्राइवेसी में दखल दें। दूसरा जुमला वो सिर्फ बुड़बुड़ाया था और उसकी गंभीर बुड़बुड़ाहट को वो अपनी अबतर हालत में समझ ही ना सकी। नहीं आलिम, मीसनी को आप बहन मानते हैं ना, तो फिर चलना तो जरूरी है। उसने जैसे उसे समझाने की कोशिश की और वो गहरा सांस भरकर रह गया। क्या मैं ये लगा सकती हूँ? मेकअप वाली ने कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी इसमें। आपने मना कर दिया मेकअप से, वरना वो मुझे बहुत कुछ लगाने वाली थी, पर नहीं लगा पाई। लेकिन ये लिपस्टिक दे दी है कि आपकी इजाजत से लगा लूं। प्लीज। वो भीगी पसीने से नम मुट्ठी में भींची लिपस्टिक को सामने करती इल्तिजाया अंदाज में बोली। सईद ने उसके चेहरे से नजरें हटाकर सफेद शफाफ हथेली में भीगी लिपस्टिक को देखा। दिखाओ। उसने हाथ से ली और उसे देखने लगा। क्या करोगी ये रंग लगाकर? मुझे हुक्म करो, मैं नेचुरल रंग तुम्हारे लबों पर सजा दूं सिर्फ सेकंड में। उसका बेबाक लहजा हुरुल ऐन के छक्के छुड़ा गया। आलिम, वो खिफ़त शर्म से मिनमिनाई और उसके मजबूत बाजू पर चुटकी काटनी चाहिए, पर उसके पत्थर जैसे सख्त जिस्म पर चुटकी काटने से नाकाम रही तो शर्मिंदा हो गई। आ जाओ, लगा कर देखते हैं। वो उसे लेकर बेड पर बिठाता खुद पास बैठा। क्या? वो घबरा गई और आलिम उसकी हालत पर हंस पड़ा। डार्लिंग, यही लिप की स्टिक। शरीर नजरों से देखता बोला तो जैसे उसकी सांस में सांस आई। हैं? लिप की स्टिक क्या? बेवकूफ, लिपस्टिक होता है। जरा भी नहीं पढ़े लिखे आप तो। आपसे तो मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ, सच्ची यार, कुछ नहीं आता आपको। वो गर्दन अकड़ा कर खुद की तारीफ करती उसके जाहिलपन पर नाक चढ़ाकर बोली, मेरी जान, लिपस्टिक कहते हैं इस रंग की डिब्बी को। लिप किस्टिक कहते हैं तब जब ये तुम्हारे लबों पर आएगी। पहले उसे समझाकर फिर अगली बात उसने अपने लबों पे ही मुकम्मल की। अब इतना तो तुम्हारा आलिम पढ़ा लिखा है कि इस अंग्रेजी की आंख मुंह फोड़ सके। ओह, इंग्लिश, सॉरी, मैं हूं ही बेवकूफ, समझती ही नहीं कि हर बात इंग्लिश में बदल जाती है। अब देख लो, इसे ही डिब्बी में है तो लिपस्टिक, लगाया तो लिप की स्टिक। उफ, एक ये अंग्रेजी ना मुझे पागल कर देगी। वो कुछ देर पहले की खुद अपने मुंह से की गई अपनी ही तारीफ पर खिफ़त और शर्मिंदगी मिटाने के लिए सर पीट गई। इट्स ओके बेबी, तुम अभी सीख रही हो तो ऐसा हो जाता है। उसकी मुतबस्सिम बात पर वो जोरों शोर से सर हिला गई। आलिम ने उसकी थोड़ी सी पकड़कर चेहरा ऊपर करते उसकी लरसती पलकों को देखा। वहां से नजरें सिरकती नाक पर आईं, फिर सुर्ख लबों से होती नीचे तिल पर चमक गईं। तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम एक तारीफी मुजस्मा हो जिसमें आलिम की सांसें बसती हैं। उसके तिल को अंगूठे से सहलाते लबों पर लिपस्टिक लगाने लगा और वो उसके सहर में कुछ समझ ही ना सकी कि उसके लबों पर सच में लिपस्टिक लग रही है या सिर्फ वो डब्बी ही उसके लबों पर घुमा रहा है। आलिम नहीं चाहता था कि उसके खूबसूरत लब किसी बनावटी तह तले छुप जाएं, तभी वो चाहकर भी उसे नहीं लगा सका। कैसी लग रही है लिप की स्टिक? दोनों लबों को आपस में भींचकर फिर उन्हें अलग करती वो पुरजोश सी बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार लगाई है। वो कहती शर्मा गई। बहुत खूब। उसने थोड़ी सी पकड़कर चेहरा करीब किया
اور حورul عین اس کی بھاری گمبھیر آواز سانسوں کی تپش سے گھبرا گئی۔ عالم، دیر ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں گھستی اس کی گرم سانسوں کی تپش پر آنکھیں موند گئی اور سانسوں کی ڈور کو تھام لیا۔ ہونے دو، بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میری لپسٹک، سانسوں کی تیز رفتار کے بیچ وہ ہکلائی، لگ گئی ہے اور اب بہت گہرا رنگ ہے، نہیں اترے گا۔ وہ اس کی پنکھڑیوں جیسے سرخ لبوں پر انگلی پھیر کر بولا تو حور شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور لپسٹک کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ عالم، میری پازیب، اچانک اسے یاد آیا تو وہ چیخی، جانے عالم، وہی نکال رہا ہوں۔ وہ مخمل کے کیس سے پازیب نکالتا بولا اور مضبوط قدم اٹھاتا سینڈلز نیچے رکھ کر اس کے سامنے نیچے پنجوں کے بل بیٹھا۔ حور خوشی سے ہتھیلیاں تھوڑی پر ٹکا گئی۔ آج آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے لپسٹک لگائی اور پھر آپ پازیب پہنا رہی ہیں۔ اپنے گھٹنے پر اس کے پاؤں کو رکھتے ہوئے وہ عالم سے بولی۔ عالم نے مسکراتی نظر اٹھائی، کیونکہ میں مطلبی شخص ہوں۔ میرا مطلب میری محبت ہے اور میری محبت تم ہو۔ تم ہو تو میں ہوں اور میں ایک مطلبی شخص ہوں۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتا حورul عین کو الجھا گیا۔ بعض اوقات مجھے آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بہت مشکل بولتے ہیں آپ، وہ پلکیں جھپکا کر کہتی سامنے ہی دیکھنے لگی، بغیر جانے کہ اس کی نظریں سید عالم کی بھوری نظروں سے الجھی ہوئی تھیں۔ عالم، دنیا میں کتنا اجالا ہے، پرسوچ سی دیکھتی وہ بولی۔ عالم نے اس کے سفید شفاف پاؤں میں ڈائمنڈ سے چمکتی پازیب پہنا کر لاک کرتے جھک کر وہاں اپنے لب رکھے۔ وہ جڑجڑی لے اٹھی۔ دنیا میں اجالا ہوتا تو ابھی تک تمہاری آنکھیں روشن ہوتی، یہاں بہت اندھیرا ہے، گہرا اندھیرا، تمہاری آنکھوں سے بھی زیادہ۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی دنیا سے بددل کرنا چاہتا تھا۔ بہت روشن ہے دنیا کہ آنکھوں میں اس کی روشنی چبھتی ہے، اور جو اس سے گھبرا کر آنکھیں جھپکتا ہے تو پھر کھول نہیں پاتا۔ اس کے دوسرے پاؤں میں پہنا کر وہاں پر بھی لب رکھے اور سینڈلز پہنانے لگا۔ کیا آپ نے اس کی چبھن والی روشنی پر آنکھیں جھپکی ہیں؟ وہ الجھی سی سوال کرنے لگی۔ ہاں، جھپکی تھی، اور گہری نیند میں چلا گیا کہ پھر آس پاس سے آتی سسکیوں پر بیدار ہوا۔ عالم نے مسکراتے اسے کھڑا کیا اپنے سامنے اور اس کے شانے پر اپنے ہاتھ ٹکائے۔ وہ کس کی سسکیاں تھیں عالم؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ڈارلنگ، ان کی جو اس چبھن سے آنکھیں جھپکتے ہیں اور جب کھولتے ہیں تو سسک اٹھتے ہیں۔ وہ اس کا گال سہلاتے محبت سے بولا۔ کیا نور کی آنکھیں جھپکی ہوں گی اس روشنی میں؟ اسے اپنی بہن کی ٹینشن ہونے لگی۔ نہیں، اس تک کوئی چبھن والی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اسے آلف یاد آیا جس کی آنکھیں اس قدر گہری کالی رات کی طرح تھیں کہ اس پر نہ ہی اس سے جڑے رشتے پر روشنی کی آنچ پڑ سکتی تھی۔ شکر، حور نے گہرا سانس خارج کرتے اپنے تڑپتے دل کو سکون دیا۔ عالم، کیا اب آپ کو ڈارلنگ، وہ پہلے کی بات تھی، ابھی بہت کالی رات ہے جس کا سورج صرف تب ابھرے گا جب عالم کی وحشت اسے پورا نگل لیتی ہے۔ اس کے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ صرف عین کی دل کی دھڑکن کا شور سنائی دینے لگا کہ عالم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رنگی۔ آپ میری ساری لپسٹک مٹا دیں گے؟ اس کی انگلی کی سرسراہٹ پر وہ کانپتی انگلیوں سے اس کی انگلی کو تھام گئی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہ رنگ یوں ہی گہرا رہے گا۔ اس کی انگلیوں کو لبوں سے لگاتے پرشوق نظروں سے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے وہ بولا تو وہ خوشی سے سر ہلا گئی۔ آپ مجھے روز لگانے دیں گے؟ خوشی سے وہ چہکی۔ سعید نے جھک کر رضامندی دی۔ روز۔ آئی لو یو عالم۔ وہ اس کے گرد باہیں ڈال کر سینے پر لب رکھ گئی۔ آپ میری خوشیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، وہ نم لہجے میں خوشی سے بولی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے ڈارلنگ، میں مطلبی ہوں۔ اس کی کمر سے اسے جکڑتے اپنے سینے میں بھینچ کر وہ سرگوشی میں بولا۔ حورul عین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مطلبی نہیں ہو سکتے عالم، مطلب پرست ایسے تو نہیں ہوتے،
آپ تو محبت دینے والے انسان ہیں، ایک پیارے سے انسان، محبت بانٹنے والے۔ وہ سر اوپر اٹھاتی ہوئی بولی۔ مجھے نہیں لگتا۔ عالم نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور دوپٹہ سر پر اڑا کر روم سے ساتھ لے کر نکلا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھیں، خاندان کی کچھ عورتیں اور 2-3 لڑکیاں، ساتھ آسیہ بیگم بھی منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اس نکاح سے۔ سن آسیہ، یہ تو حور العین ہے نا؟ سیڑھیوں سے اترتی لمبے چوڑے خوبصورت مرد کے ساتھ دلہن کے لہنگے میں ڈائمنڈ کی جیولری میں حور العین کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے سرگوشی میں آسیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ کہاں؟ آسیہ بیگم نے پوچھا، کیونکہ اسے کب سے حور العین دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پیچھے دیکھ، یہ کون ہے اس کے ساتھ؟ اور تم لوگوں نے شادی کب کروا دی اس کی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں۔ ان کے کہنے پر آسیہ بیگم کے ساتھ باقیوں نے بھی مڑ کر دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں لمبا چوڑا اس کا وجود، گھنی بھوری داڑھی مونچھیں، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھوں میں ٹھہرا دینے والی برف جیسے تاثرات والے سعید عالم کے ساتھ مسکراتی ڈیپ ریڈ لہنگے میں میک اپ سے پاک چہرے والی حور العین کو دیکھتے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا نصیب پایا ہے اس داغدار لڑکی نے بھی۔ ہم نے تو سوچا تھا اب ساری زندگی روتی دھوتی گزار دے گی، پر بھئی قسمت کا کسے پتا۔ ویسے آسیہ، واقعی میسنی نکلی تو ہماری اتنی حسین پاک پاس لڑکیاں چھوڑ کر اپنی اس دیور کی بیٹی کو دے دیا اسے، جس نے تمہاری بہن کو موت کے حوالے کیا تھا، اور 4 سال غائب رہنے والی لڑکی کو یہ کیسے قبول کر گیا بھائی؟ کہیں سچ چھپایا تو نہیں ہے؟ وہ عورت جھک کر حسد سے سرگوشی میں بولی۔ چھوڑو بھی نویدہ بیگم، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اللہ اس کے نصیب میں ڈھیر خوشیاں لکھے۔ اتنے دکھ دیکھے ہیں، اب جا کر خوشیاں ملی ہیں تو اس پر اس کا حق ہے۔ ماشاء اللہ کر دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کا بھی نصیب اچھا کرے گا۔ دوسری عورت نے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی، اور اب حور العین کو باتیں کرتے مسکان کے روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پھر بھی پتا تو چلے کون ہے یہ لڑکا، وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ کمال صاحب کی جان پہچان والا ہے، آسیہ بیگم نے کہا اور چہرہ موڑ گئی۔ ہم جا رہے ہیں حور العین کے پاس۔ وہاں پر موجود لڑکیاں کہتی، عالم کو دیکھتی حور العین کے پیچھے مسکان کے روم میں آئیں۔ برہان کے انکار کے باوجود عارف نے بڑی سے لے کر چھوٹی چیز تک ہر ضرورت کا سامان پہنچایا تھا البی ہاؤس، اور آسیہ بیگم کو اس کے جہیز سے یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی امیر گھر سے ہے۔ وہ تو عالم کے گھر کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی، پر پھر بھی ان کا منہ مسکان کے جہیز نے بند کر دیا۔ برہان نے کچھ بھی اپنے روم میں تبدیلی لانے کی بجائے سارا فرنیچر اور اس کا سامان سٹور روم میں رکھوا دیا۔ اندر جاؤ، تمہاری بہن بیٹھی ہے اور مسکان سے بھی ملو۔ عالم اس کے گال کو تھپتھپاتا پیار سے بولا اور اسے اندر بھیج کر نور العین کو اشارہ کیا۔ وہ پلک جھپکے حور العین کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگایا۔ خیال رکھنا کوئی ہرٹ نہ کرے اسے، وہ سرد لہجے میں بولا تو نور نے زور و شور سے سر ہلایا۔ عالم ایک نظر دلہن بنی بیٹھی مسکان پر ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا، جہاں عارف کا میسج آ چکا تھا۔ سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور حور العین مسکان سے ملی۔ میسنی، میرے بھائی کو تنگ مت کرنا، ورنہ میں نے تمہیں وہیں آ کر جوتے لگانے ہیں۔ حور العین کی بات پر پورے روم میں لڑکیوں کے کہکہے گونجے۔ فکر مت کرو میرا بچہ، تیری یہ میسنی بہت اچھے سے خیال رکھے گی، وہ گھونگھٹ میں سے بولی تو لڑکیوں نے اوئے ہوئے کہا۔ So my dear listeners, that was the